आप सुन रहे हैं लाइट अप पिछवा पॉडकास्ट को, जो हफ्तावार प्रोग्राम है। लाइट अप पिछवा डॉट कॉम को विज़िट करें और मुझे बताएं कि आपको ये प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। साइन अप करें। आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप जाते हैं, फेसबुक पे, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और बताएं कि आपको ये प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। ख़ास तौर पे जो पिछले हफ्ते से मैंने ये पेरेंट एलियनेशन, यानी कि वालदेन से बेगानगी जो बच्चों में हो जाती है, उस पे जो मैं टॉपिक पे ये बातचीत कर रही हूँ, इसके बारे में बताएँ कि क्या आपने इस तरह का कोई एक्सपीरियंस किया है, आपका सामना हुआ? किसी आपकी माँ या बाप ने आपके साथ इस तरह से किया कि उन्होंने आपको वर्गलाया दूसरे के बारे में? अब ये हमारे यहाँ मेरा ख़्याल है बग़ैर जो शादीशुदा जो होते हैं, घरों में भी होता है। हालाँकि जो टॉपिक की ज़्यादा जिस पे सीरियसनेस है, वो है जब आप तलाक लेते हैं आपस में या सेपरेशन होती है, तो वहाँ पर जो है शौहर या बेगम बच्चों को इस्तेमाल करते हैं हथियार के तौर पे एक दूसरे के खिलाफ, ताकि बच्चों को वर्गलाएं और उनको इसमें से गुजारें कि जी ये जो दूसरा जो आपका वालिद या वालदा हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब ये बुनियादी तौर पे हर लिहाज से, हर असूल के खिलाफ है, ये है ही गलत बात, कोई भी करे। तो पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें इस पे की थी, और इस हफ्ते मैं ये बताना चाह रही थी कि इसकी अलामतें हैं। इसकी अलामतों में ये शामिल होता है कि आप बच्चों को देखेंगे कि बहुत सख्त खिलाफ हो रहे हैं वो। अगर लेट्स से अगर आपकी माँ ये कर रही है अपने बच्चों के साथ, और ये अक्सर छोटे बच्चों के साथ होता है, और भी ज़्यादती की बात है। बच्चे बेचारे ज़हनी कोफ्त और ज़हनी अज़ियत में से गुज़र रहे होते हैं, वो फँस जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो दोनों माँ-बाप पसंद होते हैं। लेकिन जब उनमें से एक भी ऐसी ज़्यादती करे, जिसको चाइल्ड अब्यूज़ भी कहा जाता है, बच्चों पे ज़्यादती कहा जाता है, तो ये नफ़सियाती तौर पे आप उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, उसको इतनी मुश्किल में डाल रहे हैं, इतनी छोटे से बच्चों को। कितना बड़ा गुनाह है, कितनी बड़ी, मैं कहती हूँ इतनी बड़ी ज़्यादती है कि ये किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। हालाँकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं, गलत मारा जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, उस पे भी मैं बात करूँगी। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं और सुनी हैं, जिस पे मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं देखती हूँ कि चाहे वो माँ हो, बहुत ही ज़्यादा मार रही है या ज़्यादा डिसिप्लिन कर रही हैं, या बाप है, तो ये कोई तरीका इंसानों को ज़ेब नहीं देता। ये तरीका किसी भी लिहाज से ये सही नहीं है। इसी तरह पेरेंटल एलियनेशन जो है, ये एक सीरियस सिचुएशन है, जिसमें ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसमें आप बच्चों को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम जो अलामात हैं उसमें, जैसे मैंने कहा कि जो माँ या बाप बच्चों को थोड़ा-सा ना इनडायरेक्टली, अ, बराह रास्त नहीं, लेकिन तरीके से थोड़ा-सा उनको उनके ज़हन में ये डालते हैं कि उनकी जो माँ है, लेट्स से अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बाप ये कर रहा है तो वो अच्छी नहीं है। फिर अगर बाप पैसे वाला है, तो वो अपना पैसा लगाता है उनको चीज़ें दिलाने में, उनको रिश्वत के तौर पे, उनके दोस्तों के जो जैसे मिलना-मिलाना है उसको भी अरेंज करने की कोशिश करेगा कि माँ नहीं कर सकती, देखो मैं करता हूँ। अगर माँ ने लेट्स से कहा कि नहीं जाना या मना करती थी, तो वो सारी उन चीज़ों को इस्तेमाल करके इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो उनका दिल ख़राब हो जाए अपनी माँ की तरफ से। और ये सबसे बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि उस माँ ने पैदा किया, आप उस क्यों ज़्यादती करें माँ के साथ भी और बच्चों के साथ भी। और अगर माँ ये कर रही है तो वो भी गलत बात है। तो उनमें से एक कोई कर रहा होता है, और दोनों कर रहे हैं तो बच्चों की तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बहुत ही मतलब बेचारे गुज़रते हैं, जो कि होता है। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये है कि इस टॉपिक पे इस ये जो होता है इसका शऊर लाया जाए, और इसमें बड़ों की ज़िम्मेदारी है कि ये नहीं करना चाहिए। और अगर कहीं भी आप देख रहे हैं तो इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। और अगर आपने ये फ़ेस नहीं किया तो आप अल्लाह का बहुत शुक्र करें, और अगर आप फ़ेस कर रहे हैं, अगर आपने बचपन में किया होगा और अगर आप बड़े होके भी कर रहे हैं, तो आपको को नहीं करना चाहिए, और माँ-बाप को रोकें। और आप उसमें से ये भी बताएँ कि अगर आप निकल चुके हैं इस तरह की सिचुएशन से, तो उसमें से आप किस तरह से निकले हैं, आप हम सारे मेरे साथ शेयर करें, और ताकि हम लोगों को ये टिप्स या ये तरीक़ाकार बता सकें कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। जो वालिदैन होते हैं, उनमें से एक जो वालिद या वालिदा हैं,
وہ اپنے ساتھی کے جب خلاف کرتے ہیں اور بیگانگی اختیار کرتے ہیں اور ایسی صورتحال بنا دیتے ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ بہت ہی نالاں اور بے دل سے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہی طریقے ہیں کہ ان کی چیزوں کو بھی ادھر ہی رکھا جاتا ہے، ان کو نا ہلکا ہلکا ان کے دماغ میں وہی جس کو وسوسے کہتے ہیں نا، ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں، جب بھی ملاقات ہوتی ہے فون کے ذریعے سے ہر وقت ان کو کال کر کے ان کو آ، کان بھرتے رہتے ہیں ان کے ان تو یہ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم بہت سے لیولز پہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہی ہیں جو شیطانی عمل ہیں، نیگیٹو منفی سوچ کے جو مالک ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اپنی سوچوں کو ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا، فوراً شک کرنا دوسروں پہ، یہی ساری علامتیں ہیں جو غلط ہیں۔ بچے بیچارے کنفیوز ہو کے رہ جاتے ہیں، بچے بیچارے پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کس کی طرف جائیں، تو وہ جب ایک جو سائڈ ہے، ایک چاہے وہ باپ کی ہو یا ماں کی ہو، کوئی بھی جب بچوں کو اتنا بھرتی ہے اور بچے اتنے بے دل اور اتنا ڈر جاتے ہیں دوسرے سے کہ ایسے وہ ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتے اور اس میں بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ اگر نام لیا تو وہ مینیپولیٹ کریں کسی نہ کسی طریقے سے، جو باپ ہے یا ماں ہے وہ ان کو اس طرح سے، کیونکہ وہ تو سمجھدار ہے نا، تو وہ ان کو بیسیکلی مینیپولیٹ کریں۔ اب یہ نہیں سوچ رہے کہ بچے بیچارے تو مینیپولیٹ ابھی ہو جائیں گے لیکن جب یہ بڑے ہوں گے، جب یہ دنیا میں جائیں گے تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہ بھی پھر دوسروں کو مینیپولیٹ کریں اور پھر یہ آپ کو بھی ایک دن مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جوڑ توڑ جو کرنا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے بچوں کے ساتھ خاص طور پہ، اور کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بچے بیچارے پھنس جاتے ہیں آپ دونوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے، یا آپ لوگوں نے جو بھی فیصلے کیے یا آپ لوگوں نے ایسے رشتے کیے یا چنے۔ میرا خیال ہے کہ ساتھی چنتے وقت بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کیسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کس کس سے بچیں گے، ہمیں معاشرے میں زیادہ اچھائی ہونی چاہیے۔ جب میں یہ کہہ بھی رہی ہوں تو اس میں مجھے ہو رہا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں پرسن اچھا یا یہ انسان نہیں اچھا اس معاملے میں کہ وہ دوسروں کے بارے میں غلط سوچتا ہے یا اس میں یہ صلاحیت ہے، صلاحیت تو نہیں کہنی چاہیے، یا یہ بری عادت ہے کہ وہ اس طرح سے لوگوں کو ورغلا سکتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی ورغلاتا ہے، تو یہ کسی بھی لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے۔ تو معاشرتی لحاظ سے کیا کہتے ہیں، دینی لحاظ سے، مورلز ویلیوز ایتھکس کے لحاظ سے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ اس کا شعور آئے، تو اخلاقی لحاظ سے ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی بہت ضروری ہے۔ اخلاقیات ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں ایک اس کی بہت اونچی جگہ ہے، تو اس کا تعلق اخلاقیات سے بہت گہرا ہے کہ یہ جو پیرنٹل ایلینیشن ہوتی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، اس کو اب ہم اگلے ہفتے میں بات کریں گے اور اس میں ذرا تفصیل سے بھی کروں گی، میں لنکس بھی ڈال رہی ہوں اس میں شو نوٹس میں جس پہ آپ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ آڈیو اس لیے کر رہی ہوں کہ یس آپ لوگ سب پڑھ سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ وہ لوگ سن سکیں یا سنیں جن کے پاس اس کی پہنچ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کتابیں یا آرٹیکلز انگلش میں پڑھ سکیں یا ان کے پاس پہنچ سکیں، اور ان کے پاس شاید فرصت بھی نہ ہو سکتا ہے وہ اپنے فون پہ یا کہیں بھی اس کو سن سکیں کہ بھئی یہ اگر سچویشن ہے، اگر یہ حالت آپ کے آپس میں ہوتی ہے، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کی ضروری نہیں کہ طلاق ہوئی ہوئی ہو یا علیحدگی ہوئی ہوئی ہو تو وہیں ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ اکٹھے بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپس میں جو جو ٹینشنز چل رہی ہوتی ہیں جوائنٹ فیملیز میں، اس میں اس طرح کی چیزوں کا ہی ہونا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کان بھرنا یا ورغلانا یا ایک کو نیچے دکھانا اور اوپر کرنا، اور گھروں میں رہتے ہوئے یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کو لانا چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ضروری نہیں کہ طلاق کے بعد ہو یا علیحدگی میں ہو رہا ہوتا ہے، اس جب ہوتے بھی ہیں ہم اکٹھے تو اس وقت ہم بڑا کون سا کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کچھ اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں اور اچھے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے مجھے زیادہ محسوس ہوا کہ اس جو موضوع ہے اس کی بات کرنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ویسٹرن سوسائٹی میں جو باہر لوگ ہیں ان میں یہ کافی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد اتنے لوگ نہیں ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں اگر ارد گرد اچھے لوگ، ان کے بہن بھائی ماں باپ اچھے سوچ رکھنے والے ہوں تو وہ ان کو اس میں سے نکال سکیں شاید، اسی لیے یہاں شاید تھراپسٹ ہوتے ہیں جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی علامات جو میں نے مینشن کی ہیں وہ یہ تھیں، اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
کیونکہ یہ جو خود غرضی اور مفاد پرستی والی بات ہے نا، آپ اس میں اپنی خود غرضی کی وجہ سے بچوں کو اس میں ڈال رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ انہوں نے بھی آئندہ بڑے ہونا ہے، انہوں نے بھی معاشرے میں جانا ہے، تو ہم کیسے لوگ آ، کیسے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں جو باہر جائیں گے تو پھر وہ یہی کریں گے، تو اسی لیے پھر ہمارا معاشرہ اتنا وہ جھوٹ اور آ، دوسرے کو کاٹنے والا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ انہی چیزوں سے فرق پڑتا ہے نا، جب جو گھر میں وہ سیکھتے ہیں تو اسی سے ہی آگے انسان جو ہے وہ آ، غلط باتیں کرتا ہے۔ اور اگر ٹھیک ہے، پہلی بات کہ علیحدگی اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہو، لیکن کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے، جہاں تشدد ہوتا ہے، جہاں پہ بہت سی زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں، امبیلنس ہوتا ہے، آ، آپس میں پارٹنرشپ میں، ساتھی میں رسپیکٹ نہیں ہے، عزت سے نہیں آپ پیش آ رہے آپس میں، پھر آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملیز، آپ کے سسرال دونوں طرف سے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ عزت سے نہیں پیش آ رہے، تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ رشتے تو خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو اچھا بنانا چاہیے، اس لیے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، بچوں کو آنا بھی ان کا اس طرح سے ایک فیملیز کا سسٹم ہوتا ہے، اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اتنی منفی سوچ ہو اور ایک دوسرے کو پیچھے پڑے ہوئے ہوں اور ایسے مصیبت پڑی ہوئی ہو، یہ مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ تو بہرحال اسی اسی ٹاپک پہ جب ہم یہ حل نکالنے کی بھی کوشش کریں گے، اسی طرح کی حل ہی دوں گی، اور جو ریسرچ کر کے بھی بات آ رہی ہے، بہت سے لنک ہیں، انگلینڈ میں بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے، جس میں پہلے تو اس کی نشاندہی ہی نہیں کر رہے نا لوگ، کہہ رہے نہیں نہیں یہ نہیں ہوتا، کہاں ہوتا ہے؟ تو بلکہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے آپ نے کوئی ایکسپیرئنس کیا ہے تو ضرور بتائیں، شیئر کریں۔ ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں۔ ابھی یہ آپ lightupichwa.com ویب سائٹ ہے میری، اس پہ ضرور وزٹ کریں، اپنے کامنٹ چھوڑیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، یوٹیوب پہ جائیں یا فیس بک پہ جائیں اور بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے، اور اسی حوالے سے اور بھی ٹاپکس ہیں جس پہ میں یہ بات کروں گی۔ ذہنی حالت کے اوپر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایکسپرٹ آئیں گے انشاءاللہ، تو پھر بات ہوگی۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ سننے کا، اور خوش رہیں، خیر سے رہیں، اور آ، ایسی جو آ، منفی حرکتیں ہیں ان سے دور رہیں تو اچھا ہے۔ شکریہ۔